السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا إلى آخر الآية، صدق الله العظيم۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد۔ آج کی دنیا میں آپ اگر اخبار پڑھیں، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں تو فتنہ، فساد، قتل و غارت گری، لوٹ مار، دہشت گردی، انتہا پسندی، تشدد اور دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور اس پورے فتنے اور فساد کو نمایاں کرنے کے لیے ہر وقت بریکنگ نیوز کے نام پر میڈیا منکرات کو، فواحشات کو، برائیوں کو فروغ دینے کے لیے بیتاب نظر آتا ہے۔ خدا جانے کہ وہ انسان جو جان بوجھ کر کے اس طرح کا ظلم، تشدد، بربریت، دہشت گردی، قتل و غارت گری، لوگوں کو بدنام کرنا، لوگوں کو رسوا کرنا، لوگوں کی تذلیل کرنا، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا، بلکہ اس پر کیچڑ اچھالنا انہوں نے اپنا معمول بنا رکھا ہے۔ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنی ان تمام حرکات کا کیا جواب دیں گے جن کا تعلق ہی حقوق العباد سے ہے۔ چند لوگ چند عبادات کے بارے میں یہ پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اور ان کو بتلا دیا جاتا ہے کہ آپ فلاں عبادت کریں، فلاں عبادت کا ثواب یہ ہے کہ ہر قدم پر نیکی، مثلا مسجد تک آنا، اگر کوئی شخص قدم اٹھا کر کے آتا ہے یا گاڑی میں آتا ہے، چل کر کے آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے ہر اٹھائے ہوئے قدم کے عوض میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ نماز ہے، عبادت، اسی طریقے سے حج ہے، لوگ جا کر کے حج ادا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج مبرور ادا کیا، گناہوں سے پاک حج، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ روحانی طور پر اپنے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس کو آج ہی کے دن اس کی والدہ نے جنا ہو۔ ان تمام احادیث اور اس میں وارد ہونے والی عبادات اور اس کے اجر سے متعلقہ جو خوشخبریاں دی گئی ہیں وہ سب حق ہیں، لیکن ان سب کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر کسی شخص نے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی ہو، اس سے سستی ہو گئی ہو، غفلت کا شکار ہو گیا ہو، اور جس طرح کے کوئی عبادت ادا کرنی چاہیے تھی ویسے وہ نہیں کر پایا، تو یقیناً اس طرح کی نیکیاں اس کے ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جایا کرتی ہیں۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے، یعنی بندوں کے حقوق، لوگوں کے حقوق، خلق خدا کے حقوق، اللہ کی مخلوق اور مخلوقات کے حقوق، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے
جب تک جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ خود اس کو معاف نہ کر دے۔ اگر وہ معاف کرنے پر راضی نہ ہو تو قیامت کے دن ایسا آدمی جو بظاہر اچھے اعمال اور بہت زیادہ عبادات اور اس کی کثرت لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کیے ہوئے بندوں کے ساتھ ظلم کے نتیجے میں اس کی عبادات کے مجموعے میں سے ایک ایک کر کے اس ظلم کے عوض میں اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دیتا چلا جائے گا۔ ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن مفلسین کے زمرے میں ہوں گے، افلاس کا شکار ہوں گے۔ ان کے پاس ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، پوری زندگی عبادت کرنے والے وہاں پر خالی ہاتھ اور تہی دامن ہو جائیں گے، کیونکہ کبھی زبان سے کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، کبھی ہاتھ سے کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، کبھی اپنے عہدے اور منصب کا ناجائز استعمال کر بیٹھے، کبھی اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے۔ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کی نیکیوں کو لے کر کے مظلومین میں تقسیم فرما دے گا، اور پھر بھی یہ بات کفایت نہ کر سکے تو جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی ان سب کے گناہوں کو ٹرانسفر اس شخص کے اکاؤنٹ میں کر دیا جائے گا، تاکہ دنیا کا معاملہ برابری کی سطح پر اور اللہ کی عدالت میں بالکل انصاف کے ساتھ نتیجے پر پہنچ سکے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، آپ اپنی ناکا اونٹنی کی پشت پر سوار ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ یہ تو بتلائیے آج کون سا دن ہے؟ تمام صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کا دن اتنا مقدس دن ہے، وہاں عرفات کے میدان میں جتنے حجاج اس دن جمع ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقام کی برکت سے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی مقدس جگہ ہے۔ فرمایا کہ آج یوم عرفہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً دوسرا سوال پوچھا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ہم یہ عبادت ادا کرتے ہیں۔ آپ نے تیسرا سوال پوچھا، اے میرے صحابہ یہ تو بتلائیے یہ خود کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہ مقدس مقام اور میدان عرفات کا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے میرے صحابیوں، جتنا یہ دن مقدس ہے، جتنی یہ جگہ مقدس ہے، اور جتنا یہ مہینہ مقدس ہے، اس سے بھی بڑھ کر کے انسان کی جان، مال اور اس کی عزت اور آبرو اللہ کی نگاہ میں مقدس اور محترم ہے۔ یہ تعلیم روئے زمین پر کبھی کسی نے اس سے پہلے نہیں دی تھی کہ انسان کی عظمت کو، وہ انسان رنگ کا گورا ہو یا کالا ہو، قد کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تعلیم کا پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، دیہات میں رہنے والا ہو یا شہروں میں بسنے والا ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، مطلقاً اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، یہ اس کا رتبہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان کو مزید عظمت اور اہمیت یہ عطا فرمائی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام طواف فرما رہے تھے حرم میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ طواف فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے مخاطب ہو کر کے پوچھا کہ اے عبداللہ یہ تو بتلائیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی نگاہ میں اتنا مقدس ہے، اتنا عزت والا ہے، اتنا محترم ہے، کیا اس سے بڑھ کر کے بھی کوئی قابل عزت اور احترام کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جو فقیہ الامت ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی خاموشی دیکھ کر کے خود جواب دیا کہ اے عبداللہ
ایک مسلمان کی جان، مال، اس کی عزت اور آبرو اللہ کے اس گھر سے بڑھ کر کے اللہ کی نگاہ میں معزز و محترم و مکرم ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ اس مقدس گھر جس کی زیارت کے لیے کئی اہل ایمان تڑپتے رہ جاتے ہیں، زندگی میں کبھی ان کو ایک بار بھی یہ موقع نہیں مل پاتا کہ اپنی جسمانی آنکھوں سے جا کر کے بنفس نفیس اس کی زیارت کی سعادت حاصل کر سکیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس گھر سے بھی بڑھ کر کے مسلمان کی جان، مال، اس کی عزت اور آبرو کو مقدس اور محترم ٹھہرایا۔ اور یہاں دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ جس کے زبان پر جو کچھ آ جائے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ آ جائے اور کسی کے پاس عہدہ اور منصب ہو، تو وہ جب تک کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کبھی جب تک کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اس کے حق پر ڈاکہ نہ ڈال لے، اسے اطمینان ہی نہیں ہوتا، اسے چین ہی نصیب نہیں ہوتا، اور وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ وہ مسلمان تو دور کی بات ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں، میرا وجود کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی گفتگو اور ڈرامہ نہیں ہے، یہ اپنی زبان سے کچھ الفاظ کا اقرار نہیں ہے، بلکہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میں کائنات کی ابدی حقیقتوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، میں اس کائنات کا ہم نوا بن جاتا ہوں۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا انسان کے مزاج میں، اس کے رویے میں، اس کے طور طریقوں میں، اس کے چال چلن میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے سوچنے میں، اس کی فکر میں، اس کے دھیان و گیان میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، اس کے سیرت اور کردار اور اخلاق میں یکسر انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے اسلام کی تاریخ کے آغاز میں چند نفوس ہوتے تھے اور وہ کفر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے جئیں، وہ لوگ جو اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اور وہ لوگ جو اللہ کے لیے اس دنیا میں رہ کر کے دنیا کے معاملات کو برتیں، ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے مریں اور مرنا چاہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ لڑنا، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات کو بجا لانا پوری دنیا کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اسی لیے اہل ایمان پر یہ بات اپنی ابتدائی ایمانی تعلیم کے لحاظ سے واجب ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا، صبح اور شام گزارنا، گھر گاڑی اور بنگلے، اس کو برتنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس طور پر کی جائے کہ پوری کائنات کے تمام لوگ اللہ کی بندگی اور اطاعت و عبادت کے دائرے میں خوش دلی، رضا اور رغبت اور دلیل اور حجت کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ یہ ہر مسلمان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عظمت اور شرافت کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کلمہ گو مسلمانوں کو اس بات سے روکا کہ کسی بھی درجے میں کسی کے ساتھ ظلم پر مبنی رویہ اختیار نہ کریں، نا انصافی پر مبنی رویہ اختیار نہ کریں، ناجائز رویوں اور طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور محفوظ رکھیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا عالم یہ تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ خطبے میں کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کی موجودگی میں ان سے یہ کہا کہ زندگی میں اگر کبھی میرے ہاتھ سے کوئی زور زبردستی اور زیادتی کسی شخص کے ساتھ ہو گئی ہو، وہ اس مجمع میں موجود ہو، تو آج وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ میں اگر اس کے جان کا نقصان ہوا، اس کے جسم کو تکلیف پہنچی،
اس کے مال کا نقصان ہوا تو میں اس کی تلافی کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں اللہ کی بارگاہ میں کسی انسان کے اپنے اوپر عائد شدہ حق کو لے کر کے نہیں جانا چاہتا۔ چنانچہ مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک بار آپ نے مجھے ہلکی سی چپت ماری تھی، ہلکی سی ضرب لگائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا مجھے یاد نہیں، لیکن میرا یہ وجود اس کام کے لیے حاضر ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے جو وہ ضرب کھائی تھی اپنی پشت پر کھائی تھی، اس لیے میں آپ کی پشت پر اس طرح کی ضرب لگاؤں گا۔ تمام صحابہ کرام حیران رہ گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے گا۔ اندر حجروں میں سے امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین تمام نے اس شخص کے پاس یہ فریاد بھیجی کہ تم جو چاہو بدلہ لے لو اور جس طرح چاہو اس کا کفارہ لے لو، لیکن یہ کام کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لو، اس سے آپ باز آ جائیں۔ وہ شخص، وہ صحابی، وہ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے جس طرح ضرب پڑی تھی میں اس کا بدلہ ویسے ہی لوں گا۔ چنانچہ مجھے یہ ضرب پشت پر پڑی تھی اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بدلہ پشت پر سے لوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھوم کر کے آیا اور پھر کہنے لگا حضور جس وقت وہ ضرب مجھے پڑی تھی اس وقت میری پشت پر کپڑا نہیں تھا، اس لیے میں اپنا بدلہ اس طور پر لوں گا کہ آپ کی پشت پر آپ کی قمیص کا کپڑا موجود نہ ہو۔ صحابہ کرام سراسیمہ ہو گئے، تمام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیا جا رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر ناگواری کا کوئی اثر دور دور تک ظاہر نہیں ہوا۔ آپ نے فوراً اپنی پشت مقدس سے اپنے قمیص کے اس ٹکڑے کو بلند کیا، اور قمیص کا وہ ٹکڑا بلند کرنا تھا، یہ صحابی لپک پڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو بوسہ دے دیا اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون، میری مجال کیا کہ میں آپ سے بدلہ لینے کا تصور بھی کروں۔ میری چاہت، آرزو اور ارماں یہ تھا کہ میں اس مہر نبوت کو بوسہ دے دوں، میں نے بوسہ دے دیا ہے، میرا کوئی بدلہ، میرا کوئی آپ سے دعویٰ، کوئی نالش نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو پیش کر کے ہمارے لیے اسوہ قائم فرمایا کہ مسلمان حاکم ہوں، دنیا کے تمام حاکم جمع ہو جائیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا سایہ نصیب ہو جائے، اس کائنات کی اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ تمام کے تمام حاکمین وقت وہ غلام بن جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک سے لگنے والا ایک ذرہ انہیں کہیں سے میسر آ جائے تو یقین جانیے اس کائنات کی حکمرانی ایک طرف، وہ ایک ذرہ جو کسی کے نصیب میں آ جائے اور داخل ہو جائے، اس کی عظمت، اس کا مقام اور اس کی رفعت اپنی جگہ پر۔ آپ نے یہ اسوہ قائم فرمایا کہ آپ عام انسان ہوں یا حاکم ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، لیکن اللہ کے حضور جب انصاف کا معاملہ ہوگا، عدل کا معاملہ ہوگا، تو پھر اس وقت کسی شخص کا اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے کوئی ایکسیپشنل اسٹیٹس، استثنائی اس کا عہدہ نہیں ہوگا، اس کو اپنے ہر معاملے پر جواب دہ ہونا ہوگا۔ اسی لیے ہم ظلم نہ کریں، ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور کوشش کریں جہاں ظلم کا معاملہ ہو، ظلم کی بات ہو، زبان سے روک سکیں تو زبان سے روکیں، ہاتھ سے روک سکیں تو ہاتھ سے روکیں، اور اللہ نے اختیار اور قوت دے رکھی ہے تو ظلم کے فروغ میں دست و بازو بننے کے بجائے عدل و انصاف کے فروغ میں دست و بازو بنے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان ظلم انفرادی طور پر کرتا ہے تو اس وقت اللہ کے حضور اس کی جواب دہی بھی انفرادی طور پر ہوگی، لیکن اللہ معاف کرے
حاضرے، اگر کسی شخص نے اس طور پر ظلم کر لیا ہے کہ اس کا تعلق پوری قوم کے ساتھ ہے، تو آپ پوری قوم سے کس طرح معافی مانگیں گے؟ پورے قوم سے کس طرح اپنے اس حقوق کی تلافی کروائیں گے؟ یہ بہت مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بیت المال کے لیے آپ نے ایک شخص کو مقرر فرمایا، جس طرح آج کل ٹریجرر ہوتا ہے، خزانچی ہوتا ہے اور بیت المال کو دیکھتا ہے، اس طور پر آپ نے اس شخص کو بیت المال کی حفاظت پر مامور فرما دیا۔ اور چنانچہ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کی محفل میں آ کر کے ایک شخص نے اس شخص کے بارے میں اس کا ذکر اچھے انداز میں کرنا چاہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روک دیا۔ آپ نے فرمایا یہ شخص اس وقت جہنم کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ آپ نے وضاحت نہیں فرمائی، فرمایا یہ شخص جہنم کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ وہ شخص جو صحابی بھی ہے، وہ شخص جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ زندگی کا بڑا حصہ گزار چکا ہے، آپ نے اسے بیت المال پر محافظ کے طور پر نامزد فرمایا تھا، اس کے لیے اتنے سخت الفاظ۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام جب واپس جاتے ہیں اور اس کے بارے میں تفتیش کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں سے کوئی چیز نہیں، وہاں دراہم اور دینار میں سے کوئی چیز نہیں، بلکہ اس نے بغیر اجازت کے ایک جوڑا کپڑے کا بیت المال سے لے لیا تھا اور وہ اس کو استعمال کرتا تھا، اور اس کی نحوست یہ تھی اس لباس کی جو بغیر اجازت کے لیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کپڑے میں اسے اٹھا کر کے جہنم کی آگ میں گرا دیا۔ یہ صحابی ہونے کے باوجود جب انسان خیانت کرتا ہے اور بددیانتی کرتا ہے اور لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی مجدہ نہیں سنایا کہ ہر وہ شخص جو میرے ساتھ اٹھا اور بیٹھا ان کا مقام اور مرتبہ صحابیت کا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے غلطی کی اور غلطی کی تلافی نہ کر سکے تو پھر اس کے انجام کے بارے میں بھی بتایا کہ اس کا انجام یہ ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ میرے ماننے والے اور وہ بھی 1400 سال کے فاصلے پر آنے والے میرے امتی جب اپنی زندگی کی راہوں کا تعین کریں تو اس وقت ان کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، اس کے گزارنے کے لیے اصول اور اسلوب کیا ہونا چاہیے، وہ ان واقعات کو سامنے رکھ کر کے اپنے لیے طرز زندگی کا تعین کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کے ایک صحابی وہ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے، اور جب غزوہ خیبر میں شریک ہوئے تو وہاں لڑتے لڑتے بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد تمام کے تمام شہداء کی لاشوں کو جمع کیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آگاہ فرمایا گیا کہ شہداء کی میتیں یہاں رکھی ہیں۔ آپ گھومتے گھومتے اس شخص کے سامنے جب رکے تو آپ نے فرمایا، کسی شخص نے کہا یہ بھی جنتی ہے، آپ نے فرمایا کہ کلا، ہرگز ہرگز اور ہرگز نہیں، یہ جنتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ جنتی نہیں ہے، میں اسے ایک چادر جو اس نے بغیر اجازت کے لے لی تھی اس کو پہنے ہوئے جہنم کے آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں، یہ جنتی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں رہے، آپ کے ساتھ زندگی گزاری، اگر دنیاوی طور پر وہ خیانت کے مرتکب ہو جائیں، بددیانتی کے مرتکب ہو جائیں اور امانت کو امانت نہ سمجھنے لگیں تو اس مقام اور مرتبے کی رفت کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کے استثناء کی اگر کوئی صورت نہیں بن سکتی تو ہما اور شما، ہم اور آپ، ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم دنیا میں جو مرضی ہے کرتے چلے جائیں، جیسے مرضی ہو کرتے چلے جائیں، اور اس بات کی طرف دھیان ہی نہ دیں کہ کل اللہ کی بارگاہ میں باز پرس ہو جانی ہے۔ لوگ
عدالتوں پر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں کہ عدالتیں فیصلہ کر دیں گی کہ کون حق اور کون ناحق پر ہے، سب سے بڑی عدالت یہاں پر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میرے پاس مقدمہ لے آتے ہو، کوئی نالش اور کوئی دعویٰ میرے پاس آ جاتا ہے، تو اس وقت اگر میں تمہارے دعویٰ کو سن کر کے، تمہاری دلیل کو دیکھ کر کے اگر کوئی فیصلہ حق کے خلاف ہو جائے تو اس کی باس پرس قیامت کے دن خود تمہارے گلے میں ہوگی، تم اس کے جواب دہ ہوگے۔ حاکم اور قاضیوں کے لیے اس رول کو مقرر فرما دیا کہ وہ ثبوت کی بنیاد پر اگر ظالم کو مظلوم قرار دیں، کسی خیانت کی وجہ سے نہیں، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، سفارش کی وجہ سے نہیں، لیکن اگر ظاہری نوعیت ثبوت کی وہ ایسی ہے کہ جس سے وہ صرف نظر نہیں کر سکتے، اور اس صورت میں وہ ظالم کو مظلوم قرار دیں اور مظلوم کو ظالم قرار دیں، تو تب بھی دنیاوی طور پر وہ فیصلہ قبول ہو جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس فیصلے کی قبولیت کی قطعاً کوئی وقت نہیں ہے۔ اس شخص کو قیامت کے دن اپنے ان غصب شدہ معاملات کے حوالے سے رب کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسلام نے دوسروں کے حقوق کی رعایت تو یہاں تک رکھی کہ آپ کسی کے زمین پر، کسی کی مکان پر، کسی کے پلاٹ پر، کسی کی جائیداد پر دعویٰ کرنا بہت دور کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کی زمین پر بغیر مالک کی اجازت کے قبضہ کر لیا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا اٹھا کر کے قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ معاف کرے، انسان کی گردن میں اگر صرف 20 کلو کا کوئی توق ڈال دیا جائے، وزن ڈال دیا جائے، تو اس کی یہ ہڈیاں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ حدیث رسول ہے، امام بخاری نے روایت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا بڑا وہ ٹکڑا ہوگا اس پورے ٹکڑے کو اور اس کی مثل وزن کو اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس ٹکڑے کو اس کے گلے میں ڈالنے کے بعد اس کو زمین کے اندر تہ تک دھسا دیا جائے گا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا، یہ دنیا کوئی کھیل تماشا اور تفریح نہیں کہ جس کے ہاتھ جو لگے تو وہ اس کو لے کر کے بھاگ جائے، کہ جس پر اس کا بس چلے اس کے حق کو غصب کر لے۔ اسلام نے تو معاملات کی رعایت یہاں تک رکھی ہے کہ اگر آپ کسی شخص کی دیوار کو استعمال کرتے ہیں تو پہلے آپ اس سے اس کی اجازت کو لے لیں۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ پارٹیاں، وہ مذہبی پارٹیاں، روحانی پارٹیاں، اصلاحی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، ان کے کارکنان کسی کے گھر پہ کھڑے ہو کر کے اس کی دیواروں پر کالک پھیر دیتے ہیں، کسی کے زندہ باد اور کسی کے مردہ باد کے نعرے لگا دیے جاتے ہیں۔ بزنس والے اپنی پروموشن کے نعرے بغیر مالک مکان کے اذن اور اجازت کے اس کے گھر کی دیواروں کے اوپر تحریر اور کندہ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے، بزنس ہو رہا ہے، اس کا پرومو چل رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسی پروموشن اور اس کے نتیجے میں جو آمدنی حاصل ہوگی وہ سب کی سب ناجائز ہے۔ ائمہ اسلاف، ہمارے بزرگان دین، جب کسی کو قرض حسنہ دے دیا کرتے تھے تو قرض حسنہ دینے کے بعد اگر راستے میں دھوپ کے وقت گزرتے اور اس مکان کے دیوار کا کوئی سایہ رستے پر پڑتا تو اس سائے میں نہیں رکتے، کیونکہ فرمایا کرتے تھے ایسا نہ ہو کہ جو رقم دی ہے اس کے عوض میں اس عمل کو فائدہ شمار کر لیا جائے اور یہ سود کے زمرے میں داخل ہو جائے۔ وہ احتراز کرتے تھے، اس مکان کے سائے میں نہیں رکتے تھے، کسی درخت کو تلاش کر کے اس کے سائے میں کچھ دیر توقف کر کے رک کر کے سانس لے کر کے آگے چل پڑا کرتے تھے۔ ہم اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں اس کو درست کریں، اپنی سوچوں کو درست کریں۔ یہ زندگی صرف دنیاوی قوانین کے تابع نہیں، یہ خدا کے احکام کے تابع ہے، اور جب اس احکام کے تابع یہ گزرتی ہے تو انسان کو روحانی، دلی اور قلبی طور پر آسانی اور سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ لوگ بالخصوص شہر کے اندر جہاں ان کا دل چاہتا ہے، کسی کے تیجے پر، کسی کے 40ویں پر، کسی کی شادی پر، کسی کی منگنی پر، کسی کی اچھائی پر، کسی کی برائی پر ایک بڑا لمبا چوڑا ٹینٹ لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی کے اندر مبارکباد بھی وصول ہوتی ہے، وہیں پر لوگ تعزیت کے لیے بھی آتے ہیں،
اور آنے جانے والوں کی راہیں رک جاتی ہیں۔ اسلام اس عمل کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ ہر وہ عمل جس سے لوگوں کے گزرگاہ میں، لوگوں کے آنے جانے کی راہوں میں رکاوٹ اور خلل پڑتا ہو دینی نقطۂ نظر سے، یہ سب کا سب عمل ممنوع ہے۔ مہنگائی کا اگر ذکر ہو جائے تو ہر انسان اور اوسط آمدنی والا اس سے پریشان نظر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ایک بار مدینہ طیبہ کے اندر چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ آپ حقوق العباد کی رعایت کو دیکھیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ صحابہ کرام کا ایک وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاجروں نے اشیاء کی قیمتوں کو بڑھا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ ہی ہے جو قیمتوں میں وسعت رکھتا ہے اور قیمتوں کو کم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور جب کل میری حاضری ہو تو وہ اس طور پر ہو کہ میرے گلے میں کسی کے مال اور خون کا حق موجود ہو اور میں رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ اس پوری گفتگو کا مقصد یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں قیمتوں کا تعین کر دوں، لیکن جب تک قیمتوں کے اصل تعین کے جتنے مراکز ہیں ان سب سے یہ بات کنفرم نہ ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی تاجر نے کسی چیز کو 1000 میں خریدا ہو تو میں اس کی قیمت کو 900 روپے مقرر کر کے اس کی حق تلفی کر دوں۔ ہاں، شرعاً حکومت اس بات کی مجاز ہوتی ہے کہ اگر وہ عامۃ الناس کے مفاد میں دیکھے اور تاجروں کی طرف سے ظلم کو دیکھے تو وہ اشیاء کی قیمتوں کا تعین کر دے، لیکن یہ تعین ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نہ تاجر کو نقصان ہو اور نہ خریدنے والوں کو نقصان ہو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین اسلام صرف جائے نماز، مصلی، عبادت، ٹوپی کا نام نہیں، یہ صرف مسجد کے در و دیوار کا نام نہیں، یہ زندگی کا نام ہے۔ زندگی کی راحتیں، مسرتیں، معاشرے کا نمو اور ارتقاء، حکومتوں کا دوام اور تسلسل، مسلمان تہذیب کا بقا اور استمرار، یہ سب اس حقیقت سے وابستہ ہیں کہ ہم اسلام کے آفاقی اور عظیم اصولوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی انفرادی، خاندانی، معاشرتی، قومی اور حکومتی سطح پر کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔